اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں، آیت نمبر 93 تک ہم ترجمہ و تفسیر کر چکے ہیں۔ اب سبق کو آگے چلاتے ہیں۔ دیکھیے، بسم اللہ من الشیطان الرجیم قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ قل آپ کہہ دیں، ان کانت، ان اگر، کانت ہے، لکم تمہارے لیے، دار الآخرۃ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خاص طور پر، من دون الناس سوائے لوگوں کے۔ آپ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں تو تمنوا الموت، پس تمنوا، تم تمنا کرو، تم آرزو کرو، الموت، موت کی، تم موت کی آرزو کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیے کہ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وَلَن اور لن ہرگز نہیں، يَتَمَنَّوْهُ وہ آرزو کریں گے، ابدا کبھی بھی، اور وہ ہرگز اس کی آرزو نہیں کریں گے، بما سبب اس کے جو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ، علیم بالظالمین، علیم جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور لَتَجِدَنَّ ضرور بضرور، تجدن تم پاؤ گے، ہم انہیں اور تم ضرور انہیں پاؤ گے، اور البتہ تم پاؤ گے انہیں، احرص الناس، احرص زیادہ، حریص، ناس لوگوں سے، علی حیات زندگی پر، لوگوں کی بنسبت زندگی پر ان کو زیادہ حریص پاؤ گے۔ من الذین اور ان لوگوں میں سے، اشرکوا جنہوں نے کفر کیا، یود چاہتا ہے، احدہم ان کا ہر ایک من یعنی مشرکوں میں سے ان کا ہر ایک چاہتا ہے کہ لو یعمروا، لو کاش، یعمروا وہ عمر پائے، الف سنۃ 1000 سال، وما اور نہیں، ہوا بمزحزحہ، ہوا وہ بمزحزحہ اسے دور کرنے والا، من العذاب عذاب سے، ان یعمر ان کے یعمر وہ عمر دیا جائے، وہ اس کو عمر ملے، واللہ اور اللہ بصیر دیکھنے والا ہے، بما یعملون جو وہ کرتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہی کو پائے گا، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ، یعنی یہ حرص زندگی مشرکوں سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ تفسیر کی طرف دیکھیے کہ ان آیات میں مباہلہ اور یہودی و نصارہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان آیات کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پیغام دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو مقابلے میں آؤ، ہم تم مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دے، لیکن ساتھ ہی پیشن گوئی بھی کر دی کہ یہ لوگ ہرگز اس پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ یہ لوگ مقابلے پر نہ آئے، اس لیے کہ وہ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آسمانی کتاب قرآن کریم کو سچا جانتے تھے۔ اگر یہ لوگ اس اعلان کے ماتحت مقابلے میں نکلتے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے، روئے زمین پر ایک یہودی باقی نہ رہتا۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی آیا ہے کہ اگر یہودی مقابلے پر آتے اور جھوٹے کے لیے موت
طلب کرتے تو سب کے سب مر جاتے اور اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیتے۔ اسی طرح جو نصرانی آپ کے پاس آئے تھے وہ بھی اگر مباہلہ کے لیے تیار ہوتے تو وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کا نام و نشان بھی نہیں پاتے۔ سورہ جمعہ میں بھی اسی طرح کی دعوت انہیں دی گئی ہے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم تو اللہ کی اولاد ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ جنت میں صرف یہودی اور نصارہ ہی جائیں گے، اس لیے انہیں کہا گیا کہ آؤ اس کا فیصلہ اس طرح کر لیں کہ دونوں فریق میدان میں نکل کر اللہ سے دعا کریں کہ ہم میں سے جھوٹے کو ہلاک کر، لیکن چونکہ اس جماعت کو اپنے جھوٹ کا علم تھا اس لیے تیار نہ ہوئے اور اس کا کذب سب پر کھل گیا۔ اسی طرح جب نجران کے نصرانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، بحث و مباحثہ ہو چکا تو ان سے بھی یہی کہا گیا کہ آؤ ہم تم دونوں اپنی اپنی اولادوں بیویوں کو لے کر نکلیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ جھوٹوں پر اپنی لعنت نازل فرمائے۔ لیکن وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہرگز اس نبی سے مباہلہ نہ کرو، فوراً برباد ہو جاؤ گے۔ چنانچہ مباہلہ سے انکار کر دیا، جھک کر صلح کر لی اور دب کر جزیہ دینا منظور کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ امین بنا کر بھیج دیا۔ اسی طرح مشرکین عرب سے بھی کہا گیا، یعنی ہم میں سے جو گمراہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی بڑھا دے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک مرجوح قول یہ بھی ہے کہ تم خود اپنی جانوں کے لیے موت طلب کرو، کیونکہ بقول تمہارے آخرت کی بھلائیاں صرف تمہارے لیے ہی ہیں۔ انہوں نے اس کا انکار کیا، لیکن یہ قول کچھ دل کو نہیں لگتا، اس لیے کہ بہت سے اچھے اور نیک آدمی بھی زندگی چاہتے ہیں، بلکہ حدیث میں ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کی لمبی زندگی ہوئی اور اعمال اچھے ہوں۔ علاوہ ازیں یہی قول یہودی بھی کہہ سکتے تھے تو بات فیصلہ کن نہ ہوتی۔ ٹھیک تفسیر وہی ہے جو پہلے بیان ہوئی کہ دونوں فریق مل کر جھوٹے کی ہلاکت اور اس کی موت کی دعا کریں، اور اس اعلان کے سنتے ہی یہود تو ٹھنڈے پڑ گئے اور تمام لوگوں پر ان کا جھوٹ کھل گیا، اور وہ پیشن گوئی بھی سچی ثابت ہوئی کہ یہ لوگ ہرگز موت طلب نہیں کریں گے۔ اس مباہلے کا نام اصطلاح میں تمنا رکھا گیا کیونکہ ہر فریق باطل پرست کی موت کی آرزو کرتا ہے۔ اگلی آیت کی تفسیر دیکھیے، کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى الْحَيَاةِ، فرمایا کہ یہ تو مشرکین سے بھی زیادہ طویل عمر کے خواہش مند ہیں، کیونکہ ان کفار کے لیے دنیا جنت ہے اور ان کی تمنا اور کوشش ہے کہ یہاں زیادہ رہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، منافق کو حیات دنیاوی کی حرص کافر سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ یہودی تو 1000 سال کی عمر چاہتے ہیں، حالانکہ اتنی لمبی عمر بھی انہیں ان عذابوں سے نجات نہیں دے سکتی۔ چونکہ کفار کو تو آخرت پر یقین ہی نہیں ہوتا، مگر انہیں یقین تو تھا، لیکن ان کی اپنی سیاہ کاریاں بھی ان کے سامنے تھیں، اس لیے موت سے بہت زیادہ ڈرتے تھے۔ لیکن ابلیس کے برابر بھی عمر پالیں تو کیا ہوا، عذاب سے تو نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں، تمام بندوں کے تمام بھلے برے اعمال کو وہ بخوبی جانتا ہے اور ویسا ہی بدلہ دے گا۔ الحمدللہ آج ہم نے 3 آیات کا ترجمہ و تفسیر کیا ہے۔ اگلی آیت بھی یہود کے بارے میں ہی ہے، انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔